بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون صدق اللہ العظیم۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً سارا کا سارا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام کے تمام علاقوں میں خلافت قائم ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے مختلف حاکم اور گورنر مقرر فرمائے تھے۔ اس میں سے باذان ابن ساسان کو یمن کا حاکم اور گورنر مقرر فرمایا تھا، اور یہ باذان پہلے کسریٰ کی طرف سے یمن کے والی تھے، اور کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے ملک کی گورنری پہ اور حکومت کے اوپر قائم رکھا اور انہیں اپنا گورنر بنا دیا، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے کو صنعاء کا والی مقرر فرمایا، اور زیاد ابن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرموت کی طرف حاکم بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدن کی طرف حاکم بنا کے روانہ فرمایا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے شہر کی طرف حاکم بنا کے روانہ فرمایا، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن کا قاضی آپ نے مقرر فرمایا۔ تو یہ مختلف ان کے علاوہ بھی حضرات تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو چلانے کے لیے مختلف ممالک میں بھیجا تھا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حکومت سنبھالی تھی، اور وہ جو بھی وہاں کے معاملات تھے وہ سارے شریعت کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں حل فرماتے تھے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری کے غزوات اور سرایا کا ذکر آتا ہے۔ سن 9 ہجری میں آپ نے مختلف عاملین کو، اور عاملین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے ہیں اور زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کو حکومت میں گورنمنٹ کے پاس بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ مستحقین تک تقسیم ہوتی ہے۔ آج کل تو ایسا عام طور پہ کسی بھی مسلمان ملک میں نہیں ہے، البتہ پہلے زمانے میں جب خلافت ہوا کرتی تھی تو اس میں یہ نظام تھا تاکہ جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے اور جو غریب ہیں ان کو دی جائے۔ اس میں مختلف حضرات کو آپ نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ حضرت عیینہ ابن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بنو تمیم کی طرف روانہ فرمایا، اور حضرت بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ اسلم اور غفار کی طرف آپ نے روانہ فرمایا تھا، اور اسی طرح حضرت رافع ابن مکیس کو قبیلہ جہینہ کی طرف آپ نے روانہ فرمایا تھا، اور مختلف اسی طرح کے حضرات تھے جنہیں مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کی طرف آپ نے روانہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صدقات وصولی کے لیے روانہ فرمایا تو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن بنو تمیم اس میں مزاحم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو ایک اونٹ بھی ہم زکوٰۃ میں جانے نہیں دیں گے۔ اور یہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عامل تھے، جو زکوٰۃ لینے کے اوپر مامور تھے، وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ ابن حسن فزاری کو 50 سواروں پہ سردار مقرر کر کے مقام سقیہ کی طرف روانہ کیا، جہاں پہ بنو تمیم رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے رات میں چھاپا مارا، اور 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 بچے وہاں سے گرفتار ہوئے، اور وہاں لے کے انہیں مدینہ منورہ لے آئے، اور بنو تمیم نے مجبور ہو کر 10 آدمیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا، اور اس میں مختلف بڑے بڑے ان کے سردار موجود تھے۔ جب
وہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے باہر سے کھڑے ہو کے آپ کو آواز دی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی وہ مشہور آیت نازل فرما دی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم، کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے ایک صاحب نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اس میں اپنے قبیلے کا بڑا فخر سے انہوں نے ذکر کیا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دینے کا اور ان کے جواب دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو ایک بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر اور ہم سب کے اوپر ہی، اس کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو بھی انصار اور مہاجرین کی باتیں تھیں اور معاملات تھے وہ سب ان کے سامنے ذکر کیے۔ اس کے بعد ان کے ایک شاعر نے اپنے مفاخر میں، اپنی تعریف میں، اپنے قبیلے کی تعریف میں کوئی قصیدہ پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ آپ کے شاعر تھے، ان سے فرمایا کہ تم اس کا جواب دو۔ انہوں نے اسی موقع پہ فی البدیہہ اس کا جواب دیا اور بہت ہی اچھا اس موقع پہ ایک قصیدہ پڑھا۔ یہ سن کے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بہت بہتر ہے، اور آپ کا جو شاعر ہے وہ بھی ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے، اور سب کے سب اس موقع پہ مشرف بہ اسلام ہو گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا، اور ان کے جو قیدی مسلمان پکڑ کے گرفتار کر کے لائے تھے وہ سب بھی آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے رہا فرما دیے۔ اس کے بعد حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن المصطلق کی طرف روانہ فرمایا، اور اس کا مقصد بھی زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی تھی۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو وہ ان کی خبر سن کے بہت ہی خوشی کے ساتھ اپنے ہتھیار لگا کے اپنے علاقے سے باہر آئے، اور یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم باہر آ کے ان کا استقبال کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں۔ تو چونکہ ان کی آپس میں زمانہ جاہلیت میں کچھ دشمنی چلی ہوئی آ رہی تھی، تو یہ سمجھے کہ حضرت ولید ابن عقبہ یہ سمجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید یہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں اور یہ شاید صدقات اور زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہے، تو یہ سن کے وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کے بہت تعجب ہوا کہ وہ لوگ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اسی تردد میں تھے کہ بنو المصطلق کو بھی یہ خبر پہنچ گئی، تو انہوں نے فوراً اپنا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ کے سامنے سارا حال عرض کیا کہ ہمارا مقصد تو ان کا استقبال کرنا تھا، لیکن وہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آ گئی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں بے خبری میں کسی قوم کو تم نقصان نہ پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پہ تم شرمندہ ہو اور پشیمان ہو۔ اس آیت میں جو فاسق کا لفظ یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اس سے مراد خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ صحابی ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف اس کی توجیحات ہیں اور مختلف اس کی تفاسیر ہیں، وہ اگر کوئی چاہے تو تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے، سب بہت وضاحت سے لکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پہ لفظ فاسق سے مراد ہرگز وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ ماہ صفر سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آپ نے انہیں بنی عمرو ابن حارثہ کی طرف اسلام کی دعوت کی غرض سے روانہ فرمایا تھا،
ان لوگوں نے اسلام لانے سے بھی انکار کیا، اور آپ نے جو ایک خط ان کی طرف روانہ کیا تھا اس خط کو دھو کے، اور وہ جو پانی نکالنے کے لیے ڈول ہوتا ہے کنویں سے جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کے نیچے اس کو باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس پورے واقعے کی اطلاع دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عقل جاتی رہی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے احمق، بے وقوف اور نادان ہوتے ہیں، اور تقریباً فاتر العقل، عقل نہیں ہوتی ان کے اندر، اور گونگے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا کہ جو انہوں نے آپ کے وہ جو خط مبارک کی توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اس کے نتیجے کے طور پہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد حضرت قطبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان قبیلہ خثام کی طرف آپ نے ایک 20 آدمی آپ نے روانہ فرمائے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کے ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کو شکست دے دی، اور کچھ اونٹ، بکریاں اور کچھ مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ خمس یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد 4 اونٹ ہر شخص کے حصے میں آئے، اور یہ فتح اس طرح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ حضرت ضحاک ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا ایک سریہ بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے بھی انکار کیا، اور اسلام کو بھی نعوذ باللہ برا بھلا کہا، یہاں تک کہ پھر ان سے مقابلہ ہوا اور پھر ان کو شکست ہوئی، اور وہ مال غنیمت لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قبیلہ طے کی طرف تھا، اور یہ قبیلہ طے کا جو بت تھا اس کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ 150 یا 200 آدمیوں کو لے کے ماہ ربیع الثانی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امیر بنا کے ان کے بت فلس کی طرف آپ نے روانہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان پہ شب خون مارا، یعنی رات میں حملہ کیا، اور کچھ آدمی اور کچھ مویشی گرفتار ہو گئے، اور اس بت کو انہوں نے گرا دیا اور اس کو جلا دیا، اور جو تلواریں اس بت کے پاس موجود تھیں رکھی ہوئی وہ بھی مال غنیمت میں لے آئے۔ اور ان میں قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی موجود تھیں جن کا نام صفانہ تھا، اور صفانہ ان کا نام تھا، اور جو حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی ابن حاتم، وہ فوراً لشکر اسلام کی خبر سن کے بھاگ گئے تھے۔ یہ حاتم طائی وہی صاحب ہیں جو کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھے، بلکہ آج تک بھی ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے، اور انہی کی یہ بیٹی تھی صفانہ جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھیں۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں اور مسجد کے قریب ان کو رکھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، اور جو میری خبر گیری کرنے والا تھا وہ فرار ہو گیا، آپ ہم پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ تیرا خبر گیر اور سرپرست کون تھا؟ صفانہ نے کہا کہ میرا بھائی عدی ابن حاتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے، بہتر ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، لیکن جانے میں جلدی مت کرنا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم کا کوئی قابل اطمینان شخص اگر ملے تو اس کے ساتھ میں تمہیں روانہ کر دوں۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد ہی قبیلہ طے کے کچھ آدمی شام جانے والے مل گئے، تو آپ نے انہیں اپنی طرف سے کچھ سواری اور جوڑے وغیرہ بھی دیے، اور وہ مسلمان ہو گئیں، اور پھر وہاں سے اس طرح سے وہ روانہ ہوئی کہ اسلام بھی قبول کر چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ ویسے تو یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور ہجوی اشعار کہا کرتے تھے، لیکن ان کے بھائی نے انہیں سمجھایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے پہنچے، تو وہاں پہنچ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دی اور قرآن مجید سنا، آپ کا کلام سنا، تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اور جا کے پھر اپنے بھائی کی خدمت میں ایک خط بھی لکھا
اور اس خط میں فتح مکہ کے دن جو مشرکین مکہ کو قتل کیا گیا تھا اور جو وہاں سے بھاگ گئے تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو مسلمان ہو کے اور توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کہیں دور دراز علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہاری جان بچ جائے۔ اور اس کے بعد انہیں کعب کو یہ افسوس ہوا کہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے کچھ اشعار بھی ان کے پاس لکھ کے بھیجے جس میں اپنی اس ناپسندیدگی کو اور ناگواری کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بحیر نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں من جانب اللہ مامون اور معمور ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے جواب میں بحیر نے کچھ اشعار بھی لکھ کے روانہ کیے۔ اور جب بحیر نے یہ دوسرا خط لکھا تو اس خط کا کعب کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر ہوا، اور اسی وقت ایک تعریف کا قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کے روانہ کیا، اور پھر صبح کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجنبی بن کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کعب ابن زہیر تائب اور مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہو تو کیا آپ اس کو امان دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ گناہ گار میں ہی ہوں، لائیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ اسی وقت ایک انصاری بول اٹھے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ توبہ کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ بہت ہی مشہور قصیدہ پڑھا تھا جو بانت سعاد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور تعریف میں جب وہ اس شعر تک پہنچے کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو یمنی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ اتار کے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دی، اور بعد میں پھر یہ چادر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی تھی ان کے ورثاء سے، اور اس کے بعد ایک عرصے تک خلفائے اسلام کے پاس یہ چادر رہی، اور بعد میں تاتاریوں کے فتنے میں جب تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس زمانے میں یہ چادر پھر گم ہو گئی اور اس کے بعد نہیں مل سکی۔ ماہ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا مشہور غزوہ پیش آیا تھا جس میں مسلمانوں کو بہت سخت حالات کا سامنا تھا، اور ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس عرب کے عیسائیوں نے یہ خط لکھ کے بھیجا تھا کہ عرب میں اس موقع پہ بہت سخت قحط ہے اور مسلمانوں کے اندر جنگ کرنے کی اور جہاد کرنے کی ہمت اس وقت موجود نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مغلوب کر سکیں اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے بہتر پھر اور کوئی موقع نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ اسی موقع پہ آپ مدینہ پہ چڑھائی کر دیں اور فوری طور پہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں۔ ہرقل نے فوری طور پہ تیاری کا حکم دیا اور 40,000 رومیوں کا لشکر تیار کیا جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھا اور ہر طرح کی تیاری سے آراستہ تھا، اور وہ سارے کے سارے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تاکہ ہم آگے بڑھ کے ان کا حملہ روکیں گے۔ ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم اپنے شہر میں بیٹھے رہیں، اپنے ملک میں بیٹھے رہیں اور وہ ہمارے اوپر جب حملہ کریں تو ہم اس کا دفاع کریں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم آگے بڑھ کے ان کی سرحد میں جا کے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کے لشکر کو انہی کی سرحد میں روکیں گے۔ اور آج کل بھی یہ بہت ہی اہم جنگی چال سمجھی جاتی ہے کہ جنگ ہمیشہ دشمن کی سرحد پہ ہونی چاہیے، دشمن کی سرزمین پہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جنگ اپنی سرزمین پہ ہوگی تو چاہے اس میں فتح ہو بھی جائے تب بھی اس میں آپ کی زمین کا اتنا نقصان ہو چکا ہوگا جو آپ کے لیے بعد میں مشکل پیدا کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور بہت ہی دور تھا یہ علاقہ اور ساتھ ساتھ گرمی کا سخت موسم تھا اور قحط بہت زیادہ تھا اور فقر و فاقہ مسلمانوں میں عام تھا،
اس کے باوجود بے سر و سامانی بھی تھی۔ ایسے نازک وقت میں جب آپ نے جہاد کا حکم دیا تو منافقین جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ فوری طور پہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ کچھ منافقین نے تو یہ کہا کہ لا تنفروا فی الحر، ایسی گرمی میں مت نکلو، اور ایک جو مسخرہ تھا ان میں سے، اس نے یہ بھی کہا کہ میں تو تم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عورتیں ہیں وہاں پہ، اور اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا رہا۔ اس قسم کے حیلے بہانے کر کے منافقین اس میں پیچھے رہے، اور جو مومنین مخلصین تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ فوری طور پہ اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے گھر کا جتنا بھی مال تھا، یعنی ان کے پاس جو کچھ تھا گھر میں، سونے چاندی کی شکل میں اگر تھا، یا پیسوں کی شکل میں تھا، یا کپڑوں کی شکل میں تھا، یا اناج کی شکل میں تھا، جو کچھ تھا سارا کا سارا مال و متاع لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی جو مقدار تھی وہ 4000 درہم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کیا، آدھا مال آپ نے اس جہاد کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی لا کے حاضر کی۔ عاصم ابن عدی نے بہت ساری کھجوریں، جو 70 وسق اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا، وہ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور 1000 دینار لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیے۔ یہ بہت بڑا ایک مال تھا اور بہت ہی بڑی تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، مسرور ہوئے، اور آپ ان دراہم کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اکثر صحابہ کرام نے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کی اور لشکر کے لیے حتی الامکان تیاری کی کوشش کی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام زیادہ تھے اور اس میں سے اکثر غربت کا شکار تھے، فقر و فاقے کی زندگی سے گزر رہے تھے۔ اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس غزوے میں جانے کی اجازت نہیں دی، چونکہ پیدل چلنے کا تو موقع نہیں تھا۔ تو اسی بارے میں ان کو بہت ہی زیادہ اس کا صدمہ ہوا کہ ہم کیوں اس سے پیچھے رہیں، اور کسی طرح کوئی انتظام ایسا بن جائے کہ ہم بھی اس غزوے میں شامل ہو سکیں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو جہاد میں جانے کے لیے سواری دے دیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پہ میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ لوگ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم میں کہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں کہ جسے خرچ کر سکیں۔ ان کو یہ غم تھا کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کو بیچ کے ہم اپنے لیے کوئی سواری لے سکیں اور مسلمانوں کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جو کہ ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان، اپنا مال اور ہر چیز لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا حاکم اور والی مقرر فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے اہل و عیال کی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور خبر گیری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ مجھے غزوے میں نہیں لے کے جا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے بعد وہی ہو جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو
یہ حدیث کا مقصد یہ تھا کہ میں تو چونکہ یہاں سے جا رہا ہوں اور پیچھے میرے گھر والے اکیلے ہیں، تو ان کی خبر گیری کرنا، ان کی اگر کوئی ضرورت ہے اس کو پوری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تمہاری میں ذمہ داری لگا کے جا رہا ہوں، تو تم ایک طرح سے میرے گھر والوں کے لیے میرے نائب کے طور پہ یہاں پہ موجود رہو گے۔ تو یہ اس حدیث شریف کا مقصد تھا۔ اور کچھ حضرات جو کہ شیعہ حضرات ہیں وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو فوری طور پہ انہیں خلافت دینی چاہیے تھی، اور اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ مدینہ منورہ کا حاکم اور والی تو اس موقع پہ حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھر والے تھے اور جو اہل و عیال تھے آپ کے، ان کی خبر گیری کے لیے وہاں پہ رکھا تھا۔ وہ مدینہ منورہ کے کوئی اس وقت کے آپ کے نائب کے طور پہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور کوئی آپ کے خلیفہ کے طور پہ اس طرح سے کہ مدینہ منورہ کا پورا انتظام ان کے ہاتھ میں ہو، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ صرف آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے ان کو وہاں پہ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فوج کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور اس میں 10,000 گھوڑے بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اور جب آپ وہاں سے گزرے جہاں پہ قوم سمود کے گھر موجود تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ اس حد تک متاثر ہوئے کہ آپ نے اپنے چہرہ مبارکہ پہ کپڑا لٹکا لیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو یہ تاکید فرمائی کہ کوئی بھی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو، اور نہ یہاں کا کوئی پانی پیے، اور نہ اس سے وضو کرے، اور سر جھکا کے یہاں سے روتے ہوئے گزر جائیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے غلطی سے اور لا علمی سے وہاں سے پانی بھر لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گون لیا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پانی گرا دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ یہ آپ نے ان موقع پہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس طرح سے حکم فرمایا، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پہ عمل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ہمارا ایسے کسی علاقے میں گزر ہو، تو بجائے وہاں پہ سیر و تفریح کرنے کے اور وہاں پہ جا کے اندر تک علاقے دیکھنے کے اور گھومنے پھرنے کے، یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور وہاں بلا ضرورت اندر جانا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں سے کوئی اگر راستے میں آ بھی جائے تو فوری طور پہ تیزی سے وہاں سے گزر جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔